السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل تقریباً دنیا کے اندر 180 کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں، جو کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 24% بنتے ہیں۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ بالکل دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اتحاد بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں قرآن و احادیث اور اسلام کی تاریخ میں ہونے والے واقعات سے متعلق مختلف رائے ہونے کی وجہ سے فرقہ وارانہ تفریق موجود ہے۔ اسلام کے دو بنیادی فرقے ہیں، ایک سنی اور دوسرا شیعہ۔ مسلم آبادی کا 80 سے 90% حصہ سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ باقی کا 10 سے 20% حصہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مسلم دنیا میں فرقے وارانہ تقسیم کیسے ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں عرب کا زیادہ تر خطہ تقریباً مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ اسلام کے عروج کا آغاز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ آپ کی بگڑی طبیعت کے پیش نظر یہ سوال اٹھا کہ آپ کے بعد ان کا جانشین اور مسلمانوں کا نیا لیڈر کس کو بنایا جائے گا، اور یہ اسلام میں تقسیم اور فرقوں کی بنیاد بھی بنا۔ شیعہ اور سنی اسلام کی تاریخ میں ہونے والے واقعات کی مختلف رائے اور تصویر پیش کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا اور اعلانیہ فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس اعلانیہ حدیث کی بنا پر شیعہ ذرائع کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مولا پکارا اور اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا تھا۔ مولا ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک لیڈر یعنی رہنما۔ لیکن سنی ذرائع کے خیال میں یہ اعلانیہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے گہرے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے تھی، اور ویسے بھی سنی مولا کا مطلب دوست ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اب میں جو آپ کو واقعہ بتانے چاہ رہا ہوں، اس واقعے پر بھی دونوں فرقے اپنا الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے، جب وہ کافی بیمار تھے اور ان کی طبیعت ناساز تھی، اپنے کمرے میں موجود اصحاب سے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لے آؤ، یعنی کاغذ قلم لے آؤ، تمہیں میں وصیت لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ مطلب ان کی بات کا مختصر مطلب یہ تھا کہ آپ کافی بیمار ہیں اور آپ کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ اگر اس وقت حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیتے تو شاید کسی بھی قسم کا اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا۔ اختلاف رائے ہونے کے باعث اس کمرے میں موجود افراد میں بحث ہونے لگی۔ جب دو گروہوں کے درمیان بحث و تکرار شدت اختیار کر گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا، سب ادھر سے باہر چلے جاؤ، کمرے سے یعنی کہ باہر چلے جاؤ۔ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کمرے میں موجود لوگوں نے اختلاف رائے اور شور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہدایت اور وصیت نہیں لکھوانے دی۔ معزز دوستوں، اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وصیت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن جس شخص نے یہ نہیں لکھنے دی وہ ضرور جانتا تھا کہ رسول کیا لکھوانا چاہتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ رسول اپنے جانشین کے بارے میں بتانا چاہتے ہوں یا پھر کچھ اور۔ شیعہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے بعد اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے، جبکہ سنی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اپنا جانشین نامزد نہیں کیا، بلکہ اس کا فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جن کے بارے میں ان کے اپنے اپنے خیالات تھے، لیکن مختصراً 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا کسی نئے رہنما پر اتفاق رائے نہیں تھا۔ ایک طرف ادھر حضرت علی نے جنازے کے انتظامات کی ذمہ داری سنبھالی تو دوسری طرف مدینے میں جانشینی کے فیصلے کے لیے ایک اجتماع ہوا۔ حضرت علی موجود نہیں تھے ادھر، اور یہ بات چیت ان کے بغیر ہوئی تھی، لیکن
حضرت عمر اس اجتماع میں موجود لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب رہے اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ ابوبکر مسلمانوں کا خلیفہ مقرر تو ہو گیا، لیکن حضرت علی کو اس فیصلے سے بالکل بھی آگاہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو بعد میں آگاہ کیا گیا۔ پہلے تو حضرت علی اور ان کے حامی افراد نے اس فیصلے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ فیصلہ حضرت علی کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی غیر موجودگی میں لیا گیا تھا۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت علی خلافت کے لیے ایک بہت ہی مضبوط امیدوار تھے۔ لیکن بعض سنی روایات کے مطابق حضرت عمر پرامن طریقے سے حضرت علی کے گھر ان کو قائل کرنے گئے، لیکن یہاں پر سنی اور شیعہ الگ الگ روایات پیش کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت عمر غصے میں حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر بھی گرا اور حضرت علی کو زبردستی غیر مہذب طریقے سے خلافت کے فیصلے پر رضامند کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ابوبکر کو خلیفہ تسلیم کیا یا نہ کیا اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ حضرت عمر کے بعد خلافت حضرت عثمان کے پاس جب آئی تو جلد ہی خلافت میں عدم اطمینان پیدا ہو گیا، لیکن سنی شیعہ حضرات اس عدم اطمینان پر بھی اتفاق نہیں رکھتے۔ وہ ایک دوسرے سے مختلف روایات پیش کرتے ہیں اور بہت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی اقربا پروری اور قبائلی دشمنی کی طرف نرمی ان کے خلاف مخالفت کا سبب بنی اور بغاوتوں کو ہوا دی۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے متبادل کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کی پیشکش بھی کی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ تو مقرر ہوئے، لیکن حضرت علی کا خلیفہ ہونا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت علی کو بنو امیہ کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عثمان بنو امیہ کے خاندان کا بیٹا تھا اور ان کے قریبی رشتہ دار معاویہ جو کہ بنو امیہ خاندان سے تھا اور اس وقت سیریا کے گورنر تعینات تھا، اس نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا اور حضرت علی سے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہا۔ صرف بنو امیہ ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ بھی اس مطالبے میں شامل تھیں۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان شدید مخالفت اور تنازع کی بنیاد بس یہی عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہی بنا۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ مسلم دنیا میں یہ پہلا فتنہ تھا۔ پہلے تو حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر معاویہ کی فوج کے ساتھ تھے، لیکن وہ لوگ حضرت عثمان کی شہادت کے ذمہ دار تھے۔ حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو۔ حضرت علی نے عائشہ، طلحہ اور زبیر سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی کہا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگ نہ چھڑے، لیکن معاویہ نے جنگ شروع کروائی۔ بصرہ کے قریب جنگ جمل ہوئی، جس میں مولا علی علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ شکست تسلیم کرنے کے بعد بھی معاویہ علی کی مخالفت تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھا اور پھر وہی مطالبہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ لیکن جب 657 عیسوی میں جنگ صفین کے موقع پر پھر دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں تو کافی جنگ کے بعد معاویہ کی فوج مزید تنازعات کو روکنے کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کرنے لگی، جو غالباً 658 سے 659 میں ہوئے اور ان کے درمیان طے پایا کہ حضرت علی اور معاویہ دونوں اپنے اپنے داموں سے دستبردار ہو جائے اور مسلم امت کو نیا لیڈر اپنا مقرر کرنے کا موقع دے، لیکن حضرت علی نے اس فیصلے سے انکار کر دیا۔ 660 عیسوی میں معاویہ نے خود کو خلیفہ مقرر کر دیا اور یہ تنازع اسی طرح جاری رہا۔ جنوری 661 میں حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے خارجی ابن ملجم ملعون نے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام خلیفہ بنے، لیکن ابھی بھی مسئلہ وہیں برقرار تھا۔ ادھر کوفہ میں حضرت حسن خود کو خلیفہ قرار دیتے اور ادھر دمشق میں معاویہ نے خود کو خلیفہ مقرر کیا ہوا تھا، تو ایسے میں حضرت حسن نے 6 ماہ خلیفہ رہنے کے بعد خود کو اس عہدے سے دستبردار کر دیا تاکہ مسلمان آپس میں مزید خون خرابے سے بچ سکیں۔ حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا، جس میں حضرت حسن نے معاویہ کو اس شرط پر خلیفہ تسلیم کیا کہ وہ اسلام کے مطابق کام کرے گا اور معاویہ کوئی جان نشین مقرر نہیں کرے گا۔
بلکہ انتخابی کونسل اور شورا کے ذریعے ایک نیا خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ معاویہ حضرت علی پر سب و شتم کرنا اور حضرت علی کے اہل خانہ اور ان کے حامیوں کو ستانا ترک کرے گا، لیکن معاویہ اس معاہدے پر قائم نہ رہا۔ سب سے پہلی وعدہ خلافی پتہ ہے اس نے کیا کی؟ سب سے پہلی وعدہ خلافہ اس نے یہ کی کہ اس نے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ معاویہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جانشین بنے گا۔ معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ اسی طرح نہ صرف یہی بلکہ یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، بلکہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لینا شروع کر دی۔ اب اس نے نہ ہی اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا، بلکہ اپنی ہی زندگی میں یزید کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لینا شروع کر دیا، اور اب یہ خلیفہ بنے گا۔ معاویہ نے دمشق میں شورا کو طلب کیا، بات چیت سے قائل کرنے کے علاوہ رشوت کے ذریعے بھی حمایت حاصل کرنے میں یہ کامیاب رہا۔ ایسے وقت میں معاویہ اور یزید کی مخالفت کرنے والے بھی موجود تھے۔ حضرت امام حسن تو 670 عیسوی میں زہر دیے جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، لہذا اب ان کے حمایتی حضرت امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے۔ اچھی خاصی مخالفت کے بعد معاویہ یزید کے لیے مکہ اور مدینہ سے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر 680 عیسوی میں معاویہ کے انتقال کے بعد حالات مزید خراب ہونے لگے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو مزید تقسیم کر دیا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خود کو نیا خلیفہ قرار دے دیا اور حضرت امام حسین سے بیعت طلب کرنے کے لیے کہا گیا۔ یزید کا سفیر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایسا کرنے پر راضی نہ کر سکا، اور وہ آپ کو قتل کرنے سے بھی ڈرتا تھا، کیونکہ آپ تو نواسہ رسول تھے۔ اس وقت میں کوفہ شہر کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط بھیجنے شروع کیے، جس میں انہوں نے بنو امیہ خاندان کی حکومت کے لیے مخالفت اور امام حسین کے لیے حمایت ظاہر کی، اور یزید کو اقتدار سے ہٹا کر اس کی بجائے امام حسین کو برسر اقتدار لانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ماضی میں بھی جب مسلم دنیا میں پہلا فتنہ ہوا تھا تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے امام حسن اور امام حسین کی حمایت جاری رکھی۔ خیر، حضرت امام حسین نے کوفہ والوں کی دعوت قبول کر لی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور مزید حمایت حاصل کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ شروع میں تو حضرت مسلم بن عقیل کوفہ والوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے امام حسین کو اس بارے میں خط لکھ کر آگاہ بھی کیا، لیکن یزید کوفہ میں اپنی مخالفت کو چکنے کے لیے اس نے کوفے کا گورنر ہی تبدیل کر دیا، اور جو نیا گورنر تھا وہ یزید کے مخالفت کرنے والوں کو کچلنے میں کامیاب بھی رہا، اور امام حسین کے لیے کوفہ میں لوگوں کی حمایت کم ہونے لگی۔ حمایت کم ہوتی دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کے کوفہ آنے سے پہلے خط لکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ناکام رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور 680 عیسوی کو انہوں نے 50 آدمیوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ راستے میں سفر کے دوران امام حسین کو کوفہ میں بغاوت کے ناکام ہونے اور مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی خبر بھی ملی۔ جیسے ہی خبر ملی اسی ٹائم یزید کی فوج نے امام حسین کا سامنا کیا، اور کوفہ کے نئے گورنر کے نمائندے نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ آئیں یا پھر واپس چلے جائیں۔ امام حسین نے انکار کر دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس سفر کے دوران یزیدی فوج نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی کو امام حسین کربلا کے مقام پر پہنچے اور یہاں خیمہ زن ہوئے۔ اگلے دن یزید نے امام حسین کے مقابلے میں مزید 4000 فوج بھیج دی۔ یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے 7 اصحاب کو دریائے فرات تک رسائی نہ دی جائے، تاکہ پانی کی کمی کے مارے یہ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں گے۔ البتہ امام حسین علیہ السلام نے خلافت اس کی تسلیم نہیں کی۔ پھر یزید کے لشکر کی تعداد بڑھتی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ 9 لاکھ کے قریب لشکر تھا جس نے امام حسین سے جنگ شروع کی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی اولاد، بھائی، بھانجے اور بھتیجوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ان شہید ہونے والوں میں 7 بیٹے حضرت علی کے تھے، باشمول حضرت امام حسین۔
2 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے تھے، 3 بیٹے امام حسن کے تھے اور حضرت علی کے کئی نواسے اور پوتے بھی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے زیادہ تر لوگ تو شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ سلسلہ جو نبی کی جانشینی کے تنازع پر شروع ہوا تھا اور حضرت علی اور حسین کی شہادت پر ختم ہوا، جو کہ اسلام میں تقسیم کی بنیاد بھی بنا۔ حضرت علی کے حامی جماعت اہل تشیع، جو کہ ایک سیاسی تحریک بھی تھی، بعد ازاں ایک فرقہ بھی بن گیا۔ اس سیاسی تحریک کا مقصد بنو امیہ خاندان کی خلافت کا تختہ الٹنا اور اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کرنا تھا۔ یہ اسلامی دنیا میں تقسیم کی آخری اور بڑی بنیاد تھی، جس نے اسلام کو اور سنی شیعہ میں تقسیم کر دیا۔ مختصراً اسلام کی تاریخ میں ہونے والے سیاسی واقعات کے ساتھ ساتھ قرآن و احادیث کے متعلق مختلف رائے کے باعث شیعہ سنی فرقہ وارانہ تفریق وجود میں آئی۔